السلام علیکم، تو مارکیٹ شو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنیکا نثار. ناظرین، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بجلی زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن کون یہ سلوشن نکالے کہ اس بجلی کو پاکستان کی عوام تک پہنچایا جا سکے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کلفٹن کے ایک شاپنگ پلازا کے اندر بہت شدید سراپا احتجاج بنے ہوئی تھی تاجر برادری صرف اور صرف بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہونے میں کاروبار کہاں چلے گا، معیشت کہاں بہتری کی طرف آئے گی. اس سب کا سلوشن کیا ہے، اس سب کا سدباب کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہم لوگوں نے دو بہت ہی رینیویبل انرجی ایکسپرٹس بلائے ہیں، جن کے اندر سے ایک ہیں ڈاکٹر نسیم خان صاحب، جو کہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور آلٹرنیٹیو انرجی کی ایکسپرٹ بھی ہیں. ساتھ ہیں جان فرش صاحب، جو کہ ڈائریکٹر رینیویبل انرجی ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں اور ونڈ انرجی کے اوپر بہت عبور رکھتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اس بحران کو کب صحیح کیا جا سکتا ہے، اس کا سدباب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ پرابلم ایسا ہے کہ شارٹ ٹرم اس کا سولوشن کوئی نہیں ہے. جو چیز 60 سال میں خراب ہو اس کو عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اسی انداز سے سالو کرنے کا پلان کرنا چاہیے کہ 60 سال سے مسلسل ہم لو کاسٹ بجلی دے رہے ہیں، ہم نے ٹیرف لو رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ریئلسٹک کاسٹ نہیں رکھی ہے انرجی کی. عوام عادی ہو گئی ہے آف لو کاسٹ آف انرجی. پیسہ جنریٹ نہیں کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم پروجیکٹ لگا سکتے. چونکہ لو کاسٹ رکھا ہوا ہے حکومت نے، آرٹیفیشل جب پرائیویٹ سیکٹر والا کرتا ہے تو اتنا فرق ہوتا ہے ٹیرف کے درمیان. جب اتنا ٹیرف ہوتا ہے تو پھر پاور کمپنی وہ خریدتی نہیں ہے، تو ٹیرف ڈیولپ کرنے میں ایک کمپنی پروجیکٹ لگا بھی لیتی ہے، دی پاور پرچیزر از ناٹ ریڈی ٹو بائی دیٹ کاسٹ. تو اس کی وجہ سے جو پچھلے 60 سال میں ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کو ہم ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے. تو اس کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حکومت کی پلاننگ کے اندر، ہمیں اس طرح ایک سلوپ بنانی چاہیے جس پہ ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم اب تک اسٹیپ وائز ایسے ڈیولپ کرتے ہیں. 5 سال کو پروجیکٹ نہیں ہوتا، پھر اچانک 2 سال ہوتا ہے، پھر 10 سال کو پروجیکٹ نہیں، پھر 2 سال ہوتا ہے. اینڈ دس ویزیبل فرام پاسٹ 10 years. نو میجر پروجیکٹ کیم ان. حکومت نے کوئی ایسے ایفرٹ کر کے پلان کر کے ہر سال 500 میگا واٹ ایڈ ہوگا، 100 میگا واٹ ایڈ ہوگا، وچ واز ناٹ دیئر. ابھی بھی جو اچانک ایڈ ہوں گے سارے تھرمل پاور پلانٹس 2 سال میں ایڈ ہو کے دوبارہ ایک دم گیپ ہو جائے گا. اگلا پروجیکٹ 2016 میں آئے گا. کیا اس کی ریزن یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، ایک جاتی ہے دوسرا اس کا پروجیکٹ چھوڑ دیتی ہے، دوسری آتی ہے تیسرا اس کا پروجیکٹ چھوڑ دیتی ہے؟ یہ آئی لیش کرو ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک پروجیکٹ شروع ہوا، ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، وہیں پہ رک گیا، تیسرا شروع ہوا، اور ایسے ایسے ہمارے پاکستان میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. لیکن میں آؤں گا ہمارے پاس سولوشن کیا ہے. جی دیکھیں، ہائیڈرو پاور 5000 میگا واٹ آپ پیدا کر سکتے ہیں اگلے 10 سال میں. شارٹیج آلریڈی 3000 میگا واٹ 4000 میگا واٹ آج کہا جاتا ہے. تو 10 سال میں جب پیدا ہوگا تو پھر بھی شارٹیج ہوگی، بیکاز ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ٹرو. اور یہ بھی ہے سپریس ڈیمانڈ. اس کے علاوہ کیا کریں گے آپ؟ نیوکلیر پاور اب آپ نے دیکھ لیا، امید ہی نہیں ہے کہ اب نیوکلیر پاور میں ہم کچھ کر سکیں. بالکل. خدا کرے کہ ہمیں چائنا کی مدد سے تھوڑے سا ہم کچھ کر سکیں، بٹ اٹس کیپٹل انٹینسو. پھر آگے کول پہ ہمارے ان ڈیسیشنز نے، ان ایکشنز نے ہمیں ایک بہت عجیب و غریب پوزیشن میں کھڑا کر دی. آج بھی پروجیکٹ شروع ہوگا 2016 سے پہلے نہیں ہوگا، اور جو 1000 میگا واٹ کا ہے صرف، وہ بھی اینگرو اگر پورے پیسے پتہ نہیں کس طریقے سے اتنے زیادہ جمع کر کے کرے، وہ بھی انیشلی امپورٹڈ کول، پھر سبسٹیوشن وغیرہ سارا ہوگا. ٹھیک. تو ہمارے پاس چوائسیز جو آتی ہیں جو شارٹ ٹرم کی ہیں بسائڈ رینٹل پاور، وہ آلٹرنیٹیو انرجی کی ہیں. ونڈ انرجی، each project can be done within period of 2 years time from the day go ahead. 50 megawatt, 100 megawatt very comfortably. اور ونڈ ٹربائن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ونڈ ٹربائن آپ نے کھڑی کی 2.5 میگا واٹ 1.5 میگا واٹ 250 کلو واٹ کھڑی کرتے ہی بجلی پیدا کر دی. بالکل. ہائیڈرو پاور کے اندر آپ ڈیم بنائیں گے، 10 سال ڈیم بنانے میں لگیں گے، اس کے بعد ٹربائن لگائیں گے، اور جب تک ساری ٹربائن کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گی آپ بجلی پیدا نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ ونڈ ٹربائن کھڑا کرنا ہی پاکستان کے اندر بہت بڑا معمہ بن چکا ہے. کوئی ونڈ ٹربائن کھڑا کرنے کو ریڈی نہیں ہو رہا. نہیں، میں آپ سے عرض کی وہ پہلا ہی ایشو وہ تھا. The first thing was we had a suppressed
tariff. True. Tariff, if it was realistic, it would have been, today it would have been 17, 18 cents, which is available in Europe. But we kept it getting subsidized. Usi ki wajah se we have circular debt. Usi ki wajah se we have all these problems. Investment bhi aane se gurez karte. Dekhiye, investor, once he brings in investment in the private sector, the cost is LIBOR plus 300. True. Once government takes it, it's LIBOR. True. 3 cents ka straight away fark pad jata hai. Bilkul. So why should anybody buy from a company which is buying from Asian Development Bank at LIBOR plus 3? तो हमें लेना होता है, government को loan ले, public private partnership करे, all the money is taken at LIBOR, so 3 cent का फर्क पड़ जाएगा, and given to me or him as a private company or joint venture, and then we give energy at 3 cents lesser than what a private sector company would develop. It's a dynamics which people have to understand. ठीक है? और कोई भी चीज, even wind energy, Fauji Fertilizer is coming, Fauji Foundation is coming, Lucky Cement is coming, all these other companies which have been given land, they are already coming. But it's a process. 1-2 करोड़ का घर बनते बनते 2 साल लग जाते हैं. 6 बिलियन का प्रोजेक्ट बनते बनते भी 3 से 4 साल लगते हैं initially. But once we have installed, once we have the cranes, once we have the know-how, once we have the manpower, once we have the banks who are ready to fund, then everything will start working very well. Financial closure here is taking more than a year. True. Whereas it should take, typically it should take 3 months once we are developed. दूसरा ये कि we are also looking for a very big project again. You should go for 10 megawatts, 10 megawatts, 10 megawatts, और लगाते जाएं and put it in the grid. Put it in the grid. That is the beauty of wind energy. And Sindh is very lucky. We've got 50,000 megawatts sitting here. जब मैं 1999 में बताता था 50,000 megawatt, people would laugh. Today it's 110,000 megawatt done by Americans. So what is government of Sindh waiting for? Exactly. This is a question I would like to ask you. What are we waiting for when we have so much potential? Why don't we start off right now? The problem was that the government of Pakistan insisted that development of wind energy should be offered in blocks of 50 megawatts with several different private venture companies all looking for projects of 50 megawatts. Now 50 megawatts on the international wind energy market, the manufacturing companies are not interested in a project as small as 50 megawatts. It's too complicated. There's too many problems for a small project of 10, 15 wind turbines. I and my friend, we tried very hard to persuade the government of Pakistan to do, for example, such as the Indians did or the Spanish did. In other words, arrange some kind of national company with state involvement, state-private involvement to develop or to co-produce under joint venture form a kind of national production of wind turbines. Not necessarily as a monopoly, but several different companies perhaps. In other words, to produce for a market which is absolutely, well, we can use thousands of wind turbines in Pakistan. This was not done. It was limited to segments of only 50 megawatts. This meant that no one was interested in selling only for 50 megawatts. What should we do to interest foreign investors? It has to be a national development of indigenous production of wind turbines. Now, I've written many papers that have been sent directly to government organizations, to private people, where I've suggested a development policy for indigenous production of wind turbines, looking at a time frame of, say, 3 to 5 years. Because one has to follow the same path that the Spanish did, that the Chinese did, and that the Indians did. In other words, starting at a smaller level and building up your own indigenous know-how, offering, in addition, a very considerable potential export market, because Pakistan has rather a good reputation in the quality of its steel production and its heavy industry production. As you know, the shipyards in Karachi are world famous. So in other words, this would have offered a complete win-win situation for everybody. This policy was not adopted, unfortunately. This could have been already started 10 years ago. It was not done at that time. अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो पब्लिक अपने लेवल पे क्या कर सकती है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए और साथ ही कुछ बनाने के लिए भी? पहले मैं दोबारा